السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ کرناٹک اسمبلی انتخابات کے لیے آج چارشنبے کو سخت حفاظتی انتظامات کے درمیان صبح 7 بجے سے پولنگ کا آغاز عمل میں لایا گیا۔ ووٹنگ صبح 7 بجے سے شروع ہو چکی ہے اور شام 6 بجے تک جاری رہے گی۔ ریاست کی تینوں بڑی سیاسی جماعتوں بی جے پی، کانگریس اور جنتا دل سیکولر نے ریاست کی 224 نشستوں پر اکثریت حاصل کرنے کے لیے ووٹوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کئی وعدے کیے ہیں اور ایک دوسرے پر الزامات لگانے کی کوشش کی ہے۔ اسمبلی لنگایت اور ووکلگا ووٹر انتخابات میں اہم کردار ادا کریں گے۔ لنگایت کی آبادی کا 17% اور ووکلگا کا 11% ہے۔ پولنگ کے آغاز کے ساتھ ہی ریاست بھر میں پولنگ بوتھ پر عوام کا ہجوم دیکھا جا رہا ہے۔ اس خبرنامے کو MS ایجوکیشن کی جانب سے اسپانسر کیا جا رہا ہے۔ This is Neha Tamreen and I'm currently pursuing my MBBS from Osmania Medical College. I was a student of MS Junior College. Alhamdulillah, by Allah's grace, I scored 637 marks in NEET 2022. I would like to thank MS because in spite being an NRI, I could secure a free seat in NEET. Thank you for all your support and guidance. Please click the following link in description for more details. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج چارشنبے کی صبح کرناٹک کے لوگوں پر زور دیا کہ وہ ریاست میں اچھی حکمرانی، ترقی اور خوشحالی کے لیے ووٹ دینے کے لیے بڑی تعداد میں باہر نکلیں۔ انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ ووٹنگ کے دن میں کرناٹک کی اپنی بہنوں اور بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ریاست میں اچھی حکمرانی، ترقی اور خوشحالی کے لیے ووٹ ڈالنے کے لیے بڑی تعداد میں باہر آئیں۔ آپ کا ایک ووٹ عوام اور ترقی کے حامی حکومت کو یقینی بنا سکتا ہے، جو کہ جاری رہے گی۔ ریاست کو نئی بلندیوں پر لے جائیں۔ امت شاہ نے ایک ٹویٹ میں یہ بات کہی ہے۔ کرناٹک کے سابق وزیر اعلیٰ اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنما BS یدیورپا نے آج چارشنبے کی صبح کرناٹک اسمبلی انتخابات میں شیوموگا کے عدالیتا سودھا میں اپنا ووٹ ڈالا اور لوگوں سے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کرنے کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا، میں تمام لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ جلد از جلد اپنا ووٹ ڈالیں۔ مجھے 100% یقین ہے کہ وہ BJP کے حق میں ووٹ دیں گے۔ 76 سے 80% سے زیادہ لوگ BJP کی حمایت کریں گے۔ سابق وزیر اعلیٰ نے ووٹ ڈالنے کے بعد لوگوں سے اپیل کی۔ اس موقع پر کرناٹک کے وزیر اعلیٰ بسوراج بومئی نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ باہر نکلیں اور ریاست کی ترقی کے لیے اپنا ووٹ دیں۔ مزید انہوں نے بھارتیہ جنتا پارٹی کی انتخابی مہم پر خوشی کا اظہار کیا، جس میں وزیر اعظم نریندر مودی کی عوامی ریلیاں اور روڈ شو شامل ہیں۔ ریاست کرناٹک کے ساتھ ساتھ آج اتر پردیش کے 2 اسمبلی سیٹوں پر بھی انتخابات ہو رہے ہیں۔ انتخابی عہدیداروں نے آج چارشنبے کو بتایا کہ اس وقت اتر پردیش میں 2 اسمبلی حلقوں میں ہو رہے ضمنی انتخابات کے لیے ووٹنگ جاری ہے۔ ضمنی انتخابات سور اسمبلی کی نشست پر ہو رہے ہیں، جو اس سال کے شروع میں عبداللہ اعظم کو ایک کیس میں سزا سنانے کے بعد یہاں کی سیٹ خالی ہو گئی تھی۔ دوسری نشست جہاں ووٹنگ جاری ہے مرزا پور میں چھنبے گاؤں کی ہے، جو اپنا دل کے MLA راہل کول کے انتقال کے بعد خالی ہو گئی تھی۔ دونوں نشستوں پر پولنگ کے لیے سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ سپریم کورٹ نے کرناٹک میں مسلم ریزرویشن کو اگلی سماعت تک برقرار رکھنے کا حکم جاری کرتے ہوئے کوٹا ختم کرنے کے تعلق سے وزیر داخلہ امت شاہ کے بیانات کا سخت نوٹس لیا اور ان کی سرزنش کی۔ امت شاہ کا بیان جسٹس جوزف، جسٹس ناگارتنا اور جسٹس احسان امان اللہ کی بینچ کے نوٹس میں لاتے ہوئے ملک کے سینئر ایڈوکیٹ دشن دوے نے کہا ہے کہ کوٹا فی الحال ختم نہیں ہوا ہے، لیکن مرکزی وزیر اس پر اشتعال انگیز بیان بازی کر رہے ہیں، جس پر بینچ نے کہا ہے کہ جب ہم اس معاملے کی سماعت کر رہے ہیں تو عدالت اس طرح کی سیاست کی اجازت نہیں دے سکتی۔ بینچ کا مزید کہنا تھا کہ جب معاملہ زیر سماعت ہے اور عدالت عظمیٰ کے سامنے ہے تو ایسے بیانات نہیں دیے جانے چاہیے۔ آسام کے وزیر اعلیٰ ہمانتا بسوا شرما، جو ریاست کے مسلمانوں کے خلاف کوئی موقع نہیں چھوڑتے ہیں، انہوں نے اب اعلان کیا ہے کہ آسام میں 1 سے زائد شادی پر جلد پابندی عائد ہوگی۔ اس تعلق سے تجاویز پیش کرنے کے لیے وہ اعلیٰ سطحی حکومتی پینل بنائیں گے۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ 1 سے زائد شادیوں پر پابندی کا کام ہم سبھی کی مرضی اور اتفاق رائے سے کریں گے۔ ہم کسی سے کوئی زبردستی نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم یکساں سول کوڈ نافذ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ وہ مرکز کا اختیار ہے، لیکن ہم اپنے طور پر جو کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں گے۔ مرکزی وزارت پیٹرولیم کی طرف سے تشکیل کردہ پینل نے حکومت کو تجویز پیش کی ہے کہ ہندوستان کو 2027 تک ڈیزل گاڑیوں پر مکمل پابندی لگا دینی چاہیے اور شہریوں کو بجلی اور گیس سے چلنے والی گاڑیاں خریدنے کی ترغیب دینی چاہیے۔ پینل نے شہروں کی آبادی کے حساب سے ڈیزل گاڑیوں پر پابندی لگانے کا منصوبہ بنایا ہے، جس کے مطابق 10 لاکھ سے زائد آبادی والے شہروں کو بجلی اور گیس سے چلنے والی گاڑیوں میں تبدیل کیا جائے، کیونکہ ایسے شہروں میں آلودگی کی سطح مسلسل بڑھ رہی ہے۔ پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت کی سرکاری ویب سائٹ پر پوسٹ کی گئی اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہندوستان
گرین ہاؤس گیسوں کا سب سے زیادہ اخراج کرنے والے ممالک میں سے ایک ہے۔ سینکڑوں صفحات پر مشتمل اس رپورٹ میں ہندوستان کی توانائی کی منتقلی کا مکمل منصوبہ بنایا گیا ہے۔ مرکزی وزیر مملکت برائے قانون ایس پی سنگھ بیگھل نے مسلمانوں کے خلاف شرانگیزی والا بیان دیتے ہوئے یہ دعویٰ کیا ہے کہ مسلمانوں میں صرف کچھ ہی لوگ روادار ہوتے ہیں اور تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور ان میں سے بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو رواداری اور تحمل کا مکھوٹا پہن لیتے ہیں تاکہ انہیں نائب صدر اور گورنر کا عہدہ مل جائے۔ انہوں نے RSS کی جانب سے ملک کے آئین کے بنیادی اسٹرکچر پر منعقدہ مذاکرے سے خطاب کرتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف جم کر شرانگیزی کی۔ ایس پی سنگھ بیگھل نے کہا کہ مسلمانوں میں رواداری، سیکولر قدریں اور تحمل بالکل نہیں ہے۔ ان میں ایسے لوگوں کی تعداد انگلیوں پر گنی جا سکتی ہے، اور ان میں سے بھی کچھ آئینی عہدوں کے لیے ایسے بن جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ ان عہدوں سے ریٹائر ہوتے ہیں یا ہٹائے جاتے ہیں، زہر اگلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اتر پردیش میں فلم دی کیرلا اسٹوری کو ٹیکس فری کیا جائے گا۔ چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ نے اعلان کیا، جس پر اپوزیشن سماجوادی پارٹی نے کہا کہ ریاستی حکومت کو قوم پر اپنے زہریلے ایجنڈے کو مسلط کرنے کے لیے سینما اور ادب کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ چند دن قبل مدھیہ پردیش کی حکومت نے فلم کو ٹیکس فری کرنے کا اعلان کیا تھا، جبکہ مغربی بنگال کی چیف منسٹر ممتا بنرجی نے اس کی نمائش پر پابندی عائد کی ہے۔ تمل ناڈو میں ملٹی پلیکسز نے اس متنازع فلم کی نمائش اتوار سے ہی منسوخ کر دی۔ اس دوران اتراکھنڈ حکومت نے بھی کیرلا اسٹوری کو ٹیکس سے پاک کرنے کا اعلان کیا۔ دہلی کے کرکوڈوما کورٹ نے آج دہلی فسادات کے ایک معاملے میں 9 مسلم نوجوانوں کو 7 سال کی سزا سنائی ہے۔ عدالت نے 2 پولیس اہلکاروں کی گواہی کی بنا پر ان سبھی کو سزا سنائی ہے، جبکہ اس سے قبل ایک پولیس اہلکار نے ان لوگوں کی شناخت کرنے سے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا تھا کہ میرا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا، لیکن اب عدالت نے اس کی میڈیکل رپورٹ دیکھ کر شناخت کی بنا پر یہ سزا سنائی ہے۔ جن نوجوانوں کو آج سزا سنائی گئی ہے، ان میں محمد شاہنواز عرف شانو، محمد شعیب عرف چھوٹو، شاہ رخ، راشد عرف راجہ، آزاد، اشرف علی، پرویز، محمد فیصل اور راشد عرف مونو شامل ہیں۔ غورطلب ہے کہ عدالت نے ان سبھی کو FIR نمبر 2020-47 کے تحت 30 جنوری کو بری کیا تھا، اور اس سے قبل FIR نمبر 2020-68 کے تحت بھی بری کیا تھا۔ آج FIR نمبر 2020-53 کے تحت ان کو سزا سنائی گئی ہے۔ دہلی میں 23 تا 25 فروری 2020 کو ہوئے فرقہ وارانہ فسادات کے ایک معاملے میں پولیس نے 9 لوگوں کے خلاف سیکشن 147, 148, 149, 188, 427, 436 کے تحت مقدمات درج کیے تھے۔ بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے پڑوسی ریاست اڑیسہ کے اپنے ہم منصب اور بیجو جنتا دل کے سربراہ نوین پٹنائک سے ملاقات کی۔ اس سلسلے میں نوین پٹنائک نے انگریزی میں ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار سے مل کر بہت خوشی ہوئی اور ان کے ساتھ بہار اور پڑوسی ریاست کے لوگوں کے ساتھ خصوصی رشتوں کو سانجھا گیا۔ نتیش کمار اور نوین پٹنائک نے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کی۔ اس دوران اڑیسہ کے وزیر اعلیٰ اور بیجو جنتا دل کے سربراہ نوین نے کہا کہ کسی اتحاد کے سلسلے میں کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے۔ اس کے بعد نتیش کمار نے میڈیا سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ نوین پٹنائک نے تو ساری بات کہہ دی۔ انہوں نے کہا کہ اڑیسہ آنے کا ان کا مقصد سیاسی نہیں تھا۔ سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی گرفتاری کے بعد پاکستان میں آگ لگی ہوئی ہے۔ ملک بھر سے تشدد کی اطلاعات سامنے آ رہی ہے۔ عمران خان کے حامی جلاؤ، گھیراؤ اور توڑ پھوڑ کر رہے ہیں۔ ادھر عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی جھٹکا لگا ہے۔ ہائی کورٹ نے عمران خان کی گرفتاری برقرار رکھی ہے۔ عمران کی جماعت PTI نے ملک بھر میں احتجاج کی کال دی۔ تشدد کے پیش نظر پورے پاکستان میں دفعہ 144 نافذ کر دیا گیا ہے۔ پاکستان میں موبائل انٹرنیٹ کے بعد ٹویٹر سروس بھی بند کر دی گئی۔ پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی نے تصدیق کی ہے کہ وزارت داخلہ کی ہدایت پر ملک بھر میں موبائل براڈ بینڈ کو معطل کر دیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق واٹس ایپ اور فیس بک سمیت تمام سوشل میڈیا سائٹس بھی بند کر دی گئی ہیں۔ ناراض عمران خان کے حامیوں نے فوج اور حکومت کے خلاف ہمہ جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ گورنر ہاؤس ہو یا آرمی ہیڈ کوارٹر، ہر جگہ مظاہرین کا قبضہ نظر آ رہا ہے۔ PTI کی اپیل کے بعد پارٹی کے کئی حامیوں نے شہر کے مختلف علاقوں میں آگ لگا دی اور عمران خان کی رہائی کے لیے آزادی کے نعرے بھی لگا رہے ہیں۔ لاہور میں گورنر ہاؤس میں توڑ پھوڑ مچائی اور پھر آگ لگا دی گئی۔ سوات میں عمران خان کی جماعت PTI کے کارکنوں نے بغاوت کرتے ہوئے ٹول گیٹ کو آگ لگا دی۔ دوسری جانب کراچی میں PTI نے دعویٰ کیا ہے کہ صوبہ سندھ کے سربراہ کو فوج نے اغوا کر کے گرفتار کر لیا۔ تلنگانہ کے سابق چیف سیکریٹری سومیش کمار کو چیف منسٹر تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ کا مشیر اعلیٰ مقرر کیا گیا ہے۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے اس سلسلے میں فیصلہ کیا، جس کے بعد چیف سیکریٹری شانتی کماری نے GORT 676 جاری کیا۔ سومیش کمار کو 3 سال کی مدت کے لیے چیف ایڈوائزر مقرر کیا گیا اور انہیں کابینی رتبہ فراہم کیا گیا ہے۔
सोमेश कुमार ने तकर्रुर पर इजहार तशक्कुर करते हुए चीफ मिनिस्टर KCR से मुलाकात की। वज़ीर के सोमेश कुमार को दिसंबर 2019 में तेलंगाना का चीफ सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया था और तेलंगाना हाईकोर्ट की जानिब से इनकी खिदमत आंध्र प्रदेश को रुजू करने की हिदायत के बाद उन्होंने रज़ाकाराना सुबुकदोशी इख्तियार कर ली। मरकजी हुकूमत ने अलाट करदा रियासत के बजाय तेलंगाना में खिदमत अंजाम देने पर एतराज़ जताया था। सोमेश कुमार ने आंध्र प्रदेश हुकूमत में रिपोर्ट किया, लेकिन इन्हें कोई पोस्टिंग नहीं दी गई। बाद में सोमेश कुमार ने रज़ाकाराना सुबुकदोशी इख्तियार कर ली। 1989 बैच से ताल्लुक़ रखने वाले सोमेश कुमार तेलंगाना में 5वें ऐसे चीफ सेक्रेटरी हैं जिन्होंने तवील मुद्दत तक खिदमत अंजाम दी है। उन्होंने KCR की कई अहम स्कीमात के आगाज़ में अहम रोल अदा किया। मध्य प्रदेश पुलिस के इंसदाद दहशतगर्दी दस्ते ने मरकजी इंटेलिजेंस की मदद से मुल्क भर में दहशतगर्द तंजीम के खिलाफ कार्रवाई में 16 अफराद बशमुल हैदराबाद से 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। भोपाल की अदालत ने गिरफ्तार अफराद को 19 मई तक अदालती तहवील में दे दिया। तफसीलात के मुताबिक मध्य प्रदेश छंडोवारा हैदराबाद में बैक वक्त कार्रवाई में मुबैना दहशतगर्द तंजीम हिज़्बुल तहरीर से राब्ते के इल्ज़ाम में गिरफ्तारियां की गई। गिरफ्तार अफराद में असातिज़ा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, टीचर्स, ऑटो ड्राइवर्स, कंप्यूटर टेक्नीशियंस, मजदूर पेशा शामिल हैं। इस कार्रवाई में भोपाल गैस सानेही की जहदकार तंजीम चिंगारी सरबराह राशिदा बी के रिश्तेदार को भी गिरफ्तार किया गया। मंगल के रोज मध्य प्रदेश पुलिस ने हैदराबाद के इलाके गोलकुंडा और हाफिज बाबा नगर से 5 अफराद, जिनमें 3 नौ मुस्लिम हैं, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ATS ने दावा किया कि हैदराबाद से गिरफ्तार मोहम्मद सलीम उर्फ सौरभ राज वैद्या का ताल्लुक मध्य प्रदेश भोपाल से है। गोलकुंडा वो बड़ा बाजार में मुकीम था और वो डेक्कन कॉलेज ऑफ फार्मेसी आगापुरे का प्रोफेसर बताया गया है, जबकि अब्दुल रहमान उर्फ देवी प्रसाद मुतवत्तिन धनकोट उड़ीसा इलाके गोलकुंडे में मुकीम था, जबकि मोहम्मद अब्बास अली उर्फ D वेणु कुमार कंचनबाग हाफिज बाबा नगर में मुकीम था। इसी तरह गोलकुंडे के मुकीम शेख जुनेद साकिन बड़ा बाजार गोलकुंडा जगतगिरी गुट्टा रंगारेड्डी के मोहम्मद हमीद को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मुकामी नौजवान मोहम्मद सलमान साकिन बालाजी नगर जवाहर नगर को मतलूब बताया गया। पुराने शहर हैदराबाद के पुरानी हवेली में वाक़े एक सदी कदीम दफ्तर कोतवाल यानी दफ्तर कमिश्नर पुलिस, जो अब दफ्तर DCP साउथ जोन है, इसकी तज़य्युन करते हुए इसकी अज़मत रफ्ता को वापस लाया जाएगा। इस तारीखी इमारत की बहाली के काम आज से शुरू हो गए। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने इमारत के कामों की बहाली के लिए तख्ती नस्ब की है। डेक्कन टेरियन नामी कंपनी, जिसको इस इमारत की बहाली और सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी दी गई है, मुख्तलिफ अशिया का इस्तेमाल करते हुए इसकी बहाली का काम अंजाम देगी। ग्रेक को कंपनी इस बहाली के प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर करने के लिए आगे आई है। ये काम 6 माह में मुकम्मिल कर लिया जाएगा। बशीरबाग मुंतकली से पहले इस इमारत में दफ्तर कमिश्नर पुलिस काम करता था, ताहम शहर में अहम बंदोबस्त वाले प्रोग्रामों के लिए सीनियर ओहदेदार हुनूज यहाँ पर कैंप करते हैं। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि इनके पेशरो ओहदेदार जुमे की नमाज और दीगर जुलूसों की निगरानी के लिए यहाँ कैंप करने को तरजीह दिया करते थे। वो इसी रिवायत को बरकरार रखे हुए हैं। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की पसमानदा मुसलमानों से मोहब्बत के समरात बरामद हो रहे हैं। हिंदुत्व की पॉलिसियों के नतीजे में मुसलमान आला तालीम से महरूम हो रहे हैं। सिर्फ तालीमी साल 2019 से 21 के दौरान 1,80,000 मुसलमान आला तालीम से ड्रॉप आउट हो चुके हैं। तारीख में किसी समाज में इस तरह गिरावट देखने को नहीं मिली है। असदुद्दीन अवैसी ने एक अंग्रेज़ी अखबार में आला तालीम में मज़कूरा मुद्दत के दौरान एक कुल हिंद सर्वे की इशात पर अपने सिलसिलेवार ट्वीट्स में यह तफसीलात पेश की। इस सर्वे में बताया गया है कि आला तालीम के ज़ुमरे में एक जानिब आदिवासियों का 11% इजाफा, दलितों का 4%, OBCs का 4% इजाफा हुआ है, तो आला ज़ातों की आला तालीम में 13% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब मुस्लिम तलबा की आला तालीम में 8% गिरावट रिकॉर्ड की गई है। तेलंगाना में रियासती सतह की ब्रॉडबैंड कमेटी का इजलास चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी की सदारत में मुनक़िद हुआ। इजलास में टेलीकॉम शोबे में इंफ्रास्ट्रक्चर से मुतालिक महकमा जाती मसाइल का जायजा लिया गया। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी तौनाई सुनील शर्मा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी IT जयेश रंजन, सेक्रेटरी R&B श्रीनिवास राजू, सेक्रेटरी पंचायत राज संदीप कुमार सुल्तानिया और BSNL के ओहदेदारों ने इजलास में शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि टेलीकॉम इंडेक्स मामले में तेलंगाना दीगर रियासतों से आगे है। रियासत में 4 करोड़ से ज़ायद मोबाइल कनेक्शन है, जबकि आबादी 3.5 करोड़ है। रियासत के 97.7% गाँव को मोबाइल खिदमात से मरबूत किया गया है। तेलंगाना मुल्क की उन चंद रियासतों में शामिल है जहाँ 5G खिदमात मुतारिफ की गई है।